سعد بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے علیہ صاحب آپ کا؟ اللہ آپ کو عزت سلامتی دے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو ایک کہاں سے ہیں آپ؟ میامی سے. میامی فلوریڈا. جی جناب خیریت سے ہیں انشاءاللہ. خیریت سے اللہ کا. تو ایک ٹرننگ اللہ کا پوائنٹ آیا تھا تراویح کے سلسلے میں جب غامدی صاحب کو سنا. پھر اس کے بعد اسی دوران مجھے نا روزے کا پتہ چلا، وہ لیل و نہار کی آیت اور پھر اس کی تشریح میں پتہ چلا. اور پھر وہاں سے میں نے ڈاٹس میں لائے کہ اہل تشیع حضرات بھی تھوڑا لیٹ روزہ کھولتے تھے. تو وہاں سے پھر میں تھوڑا متوجہ ہونا شروع ہو گیا تعلیمات کی طرف اہل تشیع. اور ایون کہ والد صاحب کو میں نے کہا کہ یہ اہل تشیع حضرات کی باتیں ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں. صحیح. تو پھر وہاں سے ایک سوال ہے میرا، اور جی سر. بعد میں ایک پوائنٹ بھی. تو سوال ہے نادی علی کی طرف کہ جی اس کا اوریجن کیا ہے، کہاں سے آیا، مقصد کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی اس کا کوئی ربط مجھے بتا. یہ ہمارے کتاب بحار الانوار میں اس کی حدیث ہے کہ جنگ بدر یا جنگ احد کے دوران آسمان سے یہ ندا سنائی گئی تھی. یہ ملائکہ یہ کہہ رہے تھے نادِ علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب. یہ جو ہے اس دن جنگ بدر کے نزدیک یا جنگ احد، اس وقت نادِ علی علیہ الصلاۃ والسلام، یہ میں چیک کر لوں یہ احد ہے یا بدر ہے. اس وقت ملائکہ کا، کیونکہ وہاں بہت سخت کٹن مشکل تھا اس وقت غزوہ احد میں کیونکہ صحابہ بھاگ گئے تھے، ٹھیک ہے نا، اور مسلمانوں کو بظاہر شکست ہو رہی تھی، مصائب پہ مصائب تھے. حضرت حمزہ علیہ السلام شہید ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے بالکل اپنے محاصرے میں لیا تھا، وہ قریب آ کے مارنا چاہ رہے تھے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام ان کو بار بار پیچھے دھکیلتے تھے، ان کے صفوف کو، اور ان کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ بار بار ٹوٹ جاتا تھا نا. ایک تلوار اٹھاتے تھے، وہ جنگ کرتے تھے تو تلوار ضربت سے جب مارتے تھے تو تلوار ٹوٹ جاتا تھا. تو اس وقت آسمان سے ان کے لیے ذوالفقار کی تلوار آئی اللہ کی جانب سے، جبرائیل لے کے آئے. اور پھر وہ ملائکہ یہ ندا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ندا آئی، نادِ علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. تو یہ ملائکہ کا خطاب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول نادِ علی علیہ السلام کو پکاریے. یہ بہت سخت مشکل مقام ہے. نادِ علی علیہ السلام کو پکاریے. اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پکارا نا. وَيَوْمَ قرآن کی آیت میں آپ کو دکھاؤں، سورہ مبارکہ آل عمران میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ سورہ مبارکہ کون سا ہے؟ سورہ مبارکہ آل عمران ہے. آیت نمبر ہے 153 153 اذ تصعدون ولا تلوون علی احد. اے مسلمانوں یاد کرو اس وقت کو کہ تم جنگ سے بھاگ رہے تھے. صحابہ سے خطاب ہے، آپ جنگ سے بھاگ رہے، پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے، اور کسی پہ آپ کی توجہ نہیں تھا، اپنی جان بچانے. صحابہ جان بچا رہے تھے کہ مکہ والے مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، وہ حملہ ان کا شدید ہے. تو یہ بھاگ رہے ہیں، کسی طرف ان کا دھیان نہیں ہے، صرف بھاگ رہے ہیں. والرسول صلی اللہ علیہ وآلہ یدعوکم فی اخراکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آپ کو پکار رہے ہیں. کیا پکار رہے تھے؟ کہ بھئی تم نے عہد کیا ہے، صحابہ تم نے بیعت کی ہے کہ ہم کبھی نہیں بھاگیں گے. تو یہ کیا عہد شکنی کر رہے ہو؟ یہ کٹن وقت جب آیا ہے، شہادت اور قربانی کا جب وقت آیا، آپ بھاگ رہے ہو. والرسول یدعوکم فی اخراکم فاثابکم غما بغم. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے سے پکار رہے تھے کہ رسول اللہ میں ہوں، ادھر آ جاؤ. اور یہ پہاڑی کی طرف بھاگ رہے تھے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سن رہے. تو ملائکہ نے ندا دی کہ یا رسول اللہ نادِ علی، نادِ علی نے ندا کریں آپ. اب آپ پکاریں علی علیہ السلام کو، یہ صحابہ نہیں آئیں گے، مدد نہیں کریں گے. نادِ علی مظہر العجائب، علی علیہ السلام کو پکاریں. وہ اللہ تعالیٰ کے آیات یعنی نشانیوں کے مظہر ہیں، یعنی وہ ذات ہیں کہ وہاں پر عجائب اور اللہ تعالیٰ کے غرائب اور اللہ تعالیٰ کے معجزات ان کی ذات میں نمودار ہوتی ہیں. تجدہ عونا لک فی النوائب، جب بھی آپ پہ کوئی مصیبت آ جائے تو علی علیہ الصلوۃ والسلام اس مصیبت پہ آپ کا کام آئے گا، آپ کا مددگار ثابت ہوگا. کل ہم وغم سینجلی، ہر غم اور ہر مصیبت اور ہر مشکل ختم ہو جائے گا، زائل ہو جائے گا. بولایت کا یا علی یا علی یا علی، آپ کی ولایت کے ساتھ، اے علی اے علی اے علی، سلام اللہ علیہ.
تو یہ ملائکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ آپ بولیں. یہ بحار الانوار میں موجود ہے جی. صحیح ٹھیک. اور جی یہ صاحب. ابھی آپ نے ذکر کیا ذوالفقار کا، یہ ہم، تلوار جو دو دھاری تلوار ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور میرے جی خیال ہاں. میں جنگ خیبر میں بھی یہ یوز ہوئی تھی، یا صرف جنگ احد کے بعد آپ کے پاس؟ تو ذوالفقار جو ہے یہ جبرائیل لے کے آئے تھے. یہ ظاہر ہے، یہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے بعض روایت میں جنگ بدر میں اور یا بعض میں جنگ احد میں وہ لے کے آئے تھے، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جب لڑتے تھے تو ان کے 7 تلوار کتنے تلوار ان کے ہاتھ میں ٹوٹ گئے، پھر یہ جبرائیل لے کے آئے ان کو تلوار ٹھیک دیے تھے. جی ہاں. ٹھیک ہے. یہ سوال تھا اور ایک پوائنٹ کرنا تھا. جی. ایک پرانی ڈسکشن تھی آپ کی ختم نبوت پہ، انجینئر صاحب کے کوئی آ، ہم، ان کی محفل سے، تو ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی تھی اور میں چاہ رہا تھا کہ وہ اس میں شامل ہو جاتی ہے، لیکن ابھی میں ذکر کر دیتا. سورہ نحل کی 68 ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ہم، یعنی کہ جی ایک شہد کی مکھی ہے، اس پہ بھی وہی آئی. تو اس کا ختم نبوت سے وہ تائید کرتا ہوں آپ کے اس پروگرام کی، آپ کے جی پوائنٹس کی، کہ نبوت اور وحی، الہام، یہ ساری چیزیں ڈفرینٹ. ایک ٹائٹل ہے، وہ ٹائٹل ریپیٹ نہیں ہوگا، صحیح لیکن صحیح ہدایت، الہام وغیرہ سب کے لیے ہے، چاہے وہ کافر ہے صحیح چاہے مسلمان ہے، سب کے لیے صحیح اوپن ہے صحیح دروازہ اس کا. صحیح فرما. تو وہ ایک پوائنٹ تھا. اور دوسرا میں اپنے سنی بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو چھوڑ کے جو نہیں ہے وہ لوگوں کے پیچھے اتنا پڑے، تھرڈ پارٹیز ہیں. ہم، جی یہ مجھے ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے کسی لیڈر کے ساتھ نا جذباتی وابستگی کرتے ہیں. سیاسی جماعتیں جیسے پاکستان میں مسلم لیگ ہو گیا، ہم، پیپلز پارٹی ہو گیا، بغیر جانے ہم، کہ کوئی اہل ہے یا نہیں، سوچے سمجھے بغیر. تو جی ہاں. کائنڈلی تھوڑا اس چیز کو سوچیں کہ آپ کس کی طرفداری کریں اور کس کی مخالفت کریں. صحیح. باقی جزاک اللہ اور بہت بہت شکریہ، تھینک اپریشیٹ یو کرتا ہوں سر. آپ اللہ آپ آپ کو عزت دے. آپ جو خدمت کر رہے ہیں. تھینک یو میرے السلام بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. علیکم. ہمارے بھائی سعد بھائی میامی سے. تھینک یو سو مچ.